دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت قیصر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بپھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے۔ وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ قیصر روم نے ان کی شکستہ حال لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، ہے یسوع مسیح کے ماننے والوں، آخر تم پر کیا آفت آن پڑی ہے؟ دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو کر کہا، ہے ہرقل اعظم اور ہے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر آفت نہیں بلکہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مدارا کر۔ فریادیوں کی یہ گریہ درازی دیکھ کر قیصر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی۔ اور ایک فریادی نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، ہے ہمارے بادشاہ صلیب کی بیٹیاں بے امان ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ قیصر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلودہ لہجے میں بولا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی۔ ہاش تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان خاص ہو۔ اس وقت انطاکیہ قیصر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ قیصر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا، بار بار اس کی آنکھیں کھل جاتی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس، مسلمانوں کی یلغاریں ایران کی حدود تک نہیں ٹھہریں گی۔ قیصر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ اس نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الفاظ اس کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی قیصر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں عمایدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معززین اور دانشمند افراد بھی شامل تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قیصر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کئی زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان بھی تم لوگوں مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قیصر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے اعظم مذہبی پیشوا اب خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچ اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں، دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا اور پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔
آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سنانا پسند کروں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہرقل اعظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ہے ہرقل اعظم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیت کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر قیصر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں، ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرے ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت اور درندگی کی فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و عصبیت کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس قیصر روم کے چہرے پر حیرت اور سکون کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہرقل اعظم، میں نہایت اذیت و کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے لوگ سے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو سناتے ہی کمزوروں پر ظلم ڈالتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے، جب کسی کے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کے اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سکون ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈالتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبلہ خاندان کا کوئی تفرق نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش و استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ سب آپس میں برابر ہیں، اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، مگر قیصر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پھر وہی ہوگا جس کی طرح ایمن نے اشارہ کیا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر قیصر روم گھبرا گیا۔ پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطینیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گردنوا کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی، وہ قطار و در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع۔ یہ منظر دیکھ کر قیصر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصدان علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جو قیصر روم کے زیر نگز تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کو انعام ایک ہی فرمان جاری کیا، عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ قیصر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا ڈالی۔ وہ طوفان برق غبار کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا، اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کے رسائی کے مطابق مختلف رائیں پیش کی۔ بالآخر طویل بحث کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے
کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کے ایک مقام پر جمع کر لیے جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا: ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں اپنی بے پناہ مصروفیت کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیے کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے: خداوند خدا تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم نے زمین پر بسنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کا سائبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے قریب ایک ہی مقام ہے جہاں رومی فوجیں جمع ہو رہی تھیں۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زائد تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا مارکہ جب 15ویں عیسوی میں ہوا جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، رومیوں نے کچھ دن کے لیے جنگ روک دی اور مصلحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو سفیر بنا کر قیصر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دربار میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کو جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری، وہ ہاتھوں میں صلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ اپنی قوم کی ہمت باندھ رہے تھے کہ آگے بڑھو، صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج کی دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تم صلیب کے سپاہی ہو۔ 3000 سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہ آئے۔ رومیوں کی یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دی اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے پیٹ گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کی۔